نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جو مستدرک حاکم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ مسکرانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت بھی ظاہر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو لوگ اللہ کے ہاں کسی معاملے میں انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، اور بحث و مباحثہ کس چیز پر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی نے مجھ پر جو زیادتی اور ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ مجھے اس صورت میں عطا فرما دیجئے کہ اس کی نیکیاں مجھے دے دیں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تجھے اس شخص کی نیکیاں کیسے دے دوں حالانکہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں؟ تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ، پھر آپ ایسا کیجئے کہ میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہوگا، اس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر کسی اور پر ڈال دیے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہا کہ اوپر دیکھو۔ جب اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، اے میرے رب، میں آسمانوں میں سونے کے شہر، سونے کے محلات کو دیکھ رہا ہوں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو فرمایا کہ جب اس شخص نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ سونے کے شہر ہیں، سونے کے محلات ہیں اور اس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ، یہ محلات، یہ ساری نعمتیں کیا کسی نبی کے لیے ہیں یا کسی صدیق کے لیے ہیں یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اس کا مالک تو بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمانے لگا کہ وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ، میں اس کا مالک بھلا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ ساری نعمتیں تجھے بھی عطا کر دی جائیں گی۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا کہ اے میرے بندے، تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کہ معاف کرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، صرف 2 بول ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کی اہمیت کو سمجھنے اور ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔